جب آپ عربی ٹائپنگ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کی بورڈ پر ڈی کی کے نیچے حرف یا ملے گا جو اس طرح لکھا ہوتا ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اور این کی کے نیچے آپ کو ایک اور حرف نظر آئے گا جو دکھنے میں یا جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ ہم پہلے والے کو کہتے ہیں الیاء المتطرفہ، اور اس کا تلفظ عمومی طور پر یا کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے فی، تجری، یہدی۔ لیکن ہم اس دوسرے حرف کو جو یا جیسا دکھتا ہے الالف المقصورہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا تلفظ الف کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے جب ہم کہتے ہیں مصطفیٰ، علی، ہدی۔ تاہم قرآن کریم میں آپ کو صرف یہ دوسری شکل ہی مل سکتی ہے اور 2 نقطوں والی یا بالکل موجود نہیں ہے۔ تو پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس علامت والے تمام حروف کا تلفظ الف مقصورہ یا آ کی طرح کیا جاتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ کا تلفظ یا کی طرح کیا جاتا ہے اور کچھ کا تلفظ الف مقصورہ کے طور پر یعنی آ کی طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر قرآن کریم میں مختلف طریقے سے کیوں لکھا گیا ہے؟ 2 الگ آوازوں کے لیے ایک ہی علامت کیوں ہے؟ دیکھیے، اصل میں الیاء المتطرفہ اور الالف المقصورہ دونوں کے لیے صرف ایک ہی شکل استعمال ہوتی تھی اور اس کے نیچے کوئی نقطے نہیں ہوتے تھے، اور لفظ اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا تلفظ الف مقصورہ یعنی آ کے طور پر یا لفظ کے آخر میں یا کی آواز کے طور پر کیا جا سکتا تھا، اور اس آواز کا انتخاب جملے میں صحیح طرح سے فٹ بیٹھنے اور بامعنی ہونے کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھیں، آپ یہاں دیکھیں گے کہ 3 الفاظ بالکل ایک ہی حرف پر ختم ہو رہے ہیں لیکن ان کا تلفظ ایک جیسا نہیں کیا جاتا۔ ہم اسے اس طرح پڑھتے ہیں، یجلس، علی، علی الکرسی۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا اسے اس طرح پڑھا جاتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جملے کے سیاق و سباق کی وجہ سے درست ہے کیونکہ اس کے علاوہ جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا۔ تو اصل میں یہ علامت یا اور الف المقصورہ دونوں کی نمائندگی کرتی تھی، لیکن جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور بہت بڑی تعداد میں غیر عرب لوگ عربی سیکھنے لگے تو ان کے لیے یہ جاننا آسان بنانے کے لیے کہ کون سا حرف کیا ہے، نقطوں والی یا متعارف کرائی گئی، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ صرف عربی پڑھنا جانتے تھے اور وہ سیاق و سباق کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج کل آپ کو اپنے کی بورڈ میں دونوں شکلیں ملتی ہیں، اور چونکہ یہ تبدیلی تاریخ میں بہت بعد میں آئی اس لیے قرآن کریم اور بہت سی دوسری قدیم کتابیں اصل عربی شکل کا استعمال کرتی ہیں جس میں وہی اصل علامت ہوتی ہے جو یا اور الف مقصورہ دونوں کو ظاہر کرتی تھی، اور اسی لیے یہ سبق بہت اہم ہے کیونکہ یہ آپ کو یہ جاننے میں مدد کرنے والا ہے کہ کب اس علامت کا تلفظ یا کے طور پر کیا جائے گا اور کب اسے الفاظ کے آخر میں الف مقصورہ یا آ کے طور پر پڑھا جائے گا۔ تو ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ کون سا حرف کیا ہے؟ اور جب آپ لفظ پر رکیں یا اپنی تلاوت جاری رکھیں تو آپ اس کا صحیح تلفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو یہ حرف 3 حالتوں میں نظر آئے گا۔ نمبر 1، آپ اسے اس کے اوپر یا نیچے کسی تشکیل یعنی حرکت کے ساتھ دیکھیں گے۔ نمبر 2، آپ اسے اس کے اوپر لکھے ہوئے ایک چھوٹے سے الف کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور نمبر 3، آپ اسے اس کے اوپر یا نیچے بغیر کسی علامت کے دیکھیں گے۔ آئیے پہلی حالت سے شروع کرتے ہیں۔ جب یہ حرف لفظ کے آخر میں آئے اور اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی تشکیلی علامت ہو، اور تشکیلی علامت سے میری مراد فتحہ، ضمہ، کسرہ، سکون اور ہر قسم کی تنوین ہے، اور اگر ایسا ہو
تو آپ ہمیشہ اس کا تلفظ یا کے طور پر کریں گے. جیسے ان مثالوں میں آپ یہ بھی نوٹس کریں گے کہ ہر مثال میں اسے ایک بار لفظ پر وقف کرتے ہوئے اور ایک بار تلاوت جاری رکھتے ہوئے پڑھوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہر پوزیشن میں اس لفظ کا تلفظ کیسے کرنا ہے. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. تو یہاں ہمارے پاس ہے ہدایہ. یہ لفظ یا پر ختم ہوا اور اس کے اوپر فتحہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی مسئلے کے اس کا تلفظ یا کے طور پر کریں گے. اگلی مثال، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. اور اس لفظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ الخزی کے نیچے کسرہ ہے، تو ہم نے پڑھا عذاب الخزي في الحياة الدنيا. اگلی مثال، إن ربك هو القوي العزيز. اگلی مثال اس وقت کی ہے جب یا کے اوپر سکون کی علامت ہے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. دوبارہ ہم اس کا تلفظ یا کے طور پر کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سکون کی علامت موجود ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اور اب جب یا کے اوپر تشدید اور تنوین ہو، آئیے دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں اور جب تلاوت جاری رکھتے ہیں تو یہ کیسی سنائی دیتی ہے. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا. اب آئیے دوسری حالت کی طرف چلتے ہیں. اگر اس حرف کے اوپر وہ چھوٹا الف ہو، اس چھوٹے الف کو الالف الخنجریہ کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے کھڑی زبر کہتے ہیں. اگر ایسا ہو تو آپ ہمیشہ اس کا تلفظ الف کے طور پر کریں گے کیونکہ یہ پھر الف مقصورہ ہے. جیسے ان مثالوں میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو یہاں 3 مقامات پر ہم نے لفظ علی کے آخر میں الف مقصورہ کو اس چھوٹے الف کے ساتھ دیکھا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس لفظ کے آخر میں ایک الف ہے. اس لیے ہم نے کہا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ایک اور مثال، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت. آخر میں آخری حالت یہ ہے کہ جب اس حرف کے اوپر یا نیچے بالکل کچھ بھی نہ ہو، اور جب ایسا ہو تو آپ کو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہوگا. اگر اس کے نیچے کسرہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ایک یا ہے اور آپ کو اس کا تلفظ یا کے طور پر کرنا چاہیے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ایک الف مقصورہ ہے اور آپ کو اس کا تلفظ الف یا آ کے طور پر کرنا چاہیے. جیسے ان مثالوں میں فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي
قولا غير الذي قيل لهم. یہاں لفظ الذی میں ہمارے پاس یا ہے جس کے اوپر یا نیچے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ذال ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں الذی. اگلی مثال، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اور یہاں یہ لفظ الف مقصورہ پر ختم ہو رہا ہے جس کے اوپر یا نیچے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا تلفظ الف کے طور پر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے والا حرف جو کہ لام ہے اس پر فتحہ ہے. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے مقامات پر یہ الف مقصورہ صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب لفظ پر وقف کیا جائے، جیسے جب ہم نے پڑھا وَهُدُوا إِلَى. لیکن اگر آپ تلاوت جاری رکھیں تو آپ لفظ کے آخر میں الف مقصورہ کا بالکل تلفظ نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے تلاوت جاری رکھی تو ہم نے پڑھا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ. اور ایسا ہونے کی وجہ التقاء الساکنین کا قاعدہ ہے جس کی میں نے اس سبق میں تفصیل سے وضاحت کی ہے، تو اسے ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس تصور کو مزید سمجھ سکیں. آئیے اس قاعدے کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہاں ہم پہلی یا میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یا نیچے کوئی علامت نہیں ہے، اور جب ہم اس پر رکے تو ہم نے کہا وفی. لیکن جب ہم نے تلاوت جاری رکھی تو ہم نے پڑھا وفی الرقاب، اور ہم نے وفی الرقاب نہیں پڑھا کیونکہ وہ غلط ہوگا. اور جیسا کہ بتایا گیا ہے اس کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ دو ساکن حروف ایک دوسرے کے بعد آ رہے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب یہ حرف الفاظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کا تلفظ یا الف کے طور پر کیا جا سکتا ہے. آپ اس کا تلفظ یا کے طور پر کرتے ہیں اگر اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی تشکیلی علامت ہو، اور آپ اس کا تلفظ الف کے طور پر کرتے ہیں اگر اس پر وہ چھوٹا الف موجود ہو، اور جب اس پر کوئی علامت نہ ہو تو آپ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں، اگر اس کے نیچے کسرہ ہو تو آپ اسے یا پڑھتے ہیں، اور اگر اس پر فتحہ ہو تو آپ اسے الف پڑھتے ہیں. اور اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے کیونکہ یہ التقاء الساکنین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھنے کا شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.